اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وظائف چینل 45 پہ سننے والے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ماہ شعبان المعظم کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میری طرف سے تمام ناظرین کو، تمام سننے والے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو ایڈوانس میں شعبان المعظم کا چاند مبارک ہو۔ 2-3 دنوں کے اندر انشاءاللہ الرحمن شعبان المعظم کا چاند نظر آئے گا، اور اسی حوالے سے میں آج ایک وظیفہ لے کر آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، پہلی بار آپ مجھے سن رہے ہیں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نیو آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔ تو یہ وہ خاص مہینہ ہے، اس مہینے کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے، اس مہینے کو بخشش والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کو توبہ طائب ہونے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص شعبان المعظم کا ایک روزہ بھی رکھے گا اس پر اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دے گا، یعنی اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا، جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے کہ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو امام زین العابدین فرماتے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کہ اس مہینے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر امام زین العابدین اصحاب سے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرو۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے والد حسین ابن علی سے سنا کہ جو شخص محبت رسول میں شعبان المعظم کا ایک روزہ بھی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی قربت اس شخص کو نصیب ہوگی اور جنت اس پر اللہ تعالیٰ واجب فرما دے گا۔ تو محترم ناظرین، آپ خود اندازہ لگا لیں کتنی برکت والا مہینہ ہے کہ جس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور جس مہینے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو خود اندازہ لگا لیں کہ شعبان کتنی برکت والا، کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے، کہ جس مہینے کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ۔ آپ کسی وجہ سے بھی اگر آپ پریشان ہیں نا، آپ شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، توبہ طائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما کے، اور جو نیک حاجت آپ کے دل میں ہوگی آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اس مہینے کی نسبت میرے آقا سے ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کی نسبت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کو بلند کر دیتا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ تو آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے کہ میرے چینل پر نیو ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو آج کا وظیفہ سماعت فرمائیں کہ جو شخص شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر، 2-3 دنوں میں چاند نظر آ جائے گا، اور آج بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیا چاند دیکھے، نیا چاند دیکھنے کے بعد، شعبان المعظم کا چاند دیکھنے کے بعد آپ سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی کو آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکوثر کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ اس مہینے کی نسبت میرے آقا سے ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کی نسبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہوتی ہے، بہت عظیم ہوتی ہے۔
تو آپ اس مہینے کے اندر چاند دیکھ کر، شعبان کا چاند دیکھ کر آپ سورۃ الکوثر کو مغرب کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 41 بار اس کی تلاوت کرنی ہے، وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور جو آپ کے دل کے اندر نیک حاجت ہوگی آپ اس کو دل میں رکھے، اس کو دماغ میں رکھے، آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، آپ کا وظیفہ کبھی رد نہیں ہوگا، آپ کا دیا ہوا زکوٰۃ خیرات کبھی رد نہیں ہوگی۔ جو بھی نیک اعمال کریں گے، شعبان المعظم کا بڑی برکت اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، خیراتیں دیں، آپ کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کریں، آپ اپنے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں آپ اس حوالے سے بھی اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنی اولاد کو واعظ و نصیحت کریں، آپ نیک اعمال کریں، آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ شعبان المعظم کا وہ مہینہ ہے، وہ برکت والا مہینہ کہ جس کے اندر آپ اگر ذرہ برابر بھی آپ نیکی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، ڈبل آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو شعبان المعظم کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے ایک بار درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں آپ کو عطا فرماتا ہے۔ جو بھی آپ صدقہ کریں، جو بھی آپ خیرات کریں، آپ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، ٹھیک ہے، آپ اس مہینے کے اندر جتنا کچھ بھی دیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل عطا فرمائے گا، اور جو آپ نیک اعمال کریں گے کبھی آپ کا نیک اعمال کبھی ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اور یہ وظیفہ تھا آج کا، اس وظیفے کو آپ نے لازمی کرنا ہے، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بھی بنا لینا ہے، اور چاند دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔